بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے اہم معروضی سوالات و جوابات۔ تو دوستو چلے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، دعویٰ دلیل کا سوال ہے۔ دعویٰ کیا گیا ہے اقبال اردو کے عظیم شاعر ہیں، اور دلیل دی گئی ہے کیونکہ انہوں نے فارسی میں بھی شاعری کی ہے۔ تو اس کا صحیح جو جواب ہے وہ ہو جائے گا آپ کا دوسرا آپشن۔ علامہ اقبال یہ اردو کے عظیم شاعر تو ہیں ہی، فارسی میں شاعری کرنے کی وجہ سے یہ نہیں ہے، تو اس اعتبار سے دلیل غلط ہوگا۔ حالانکہ انہوں نے فارسی میں شاعری شروع کی تھی، فارسی میں انہوں نے شاعری کی ہے، لیکن فارسی میں شاعری کرنے کی وجہ سے یہ عظیم نہیں ہے، تو یہ بات غلط ہو جائے گا دلیل، اور دعویٰ درست ہو جائے گا۔ علامہ اقبال جو ہے 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے ہیں، اور وفات 1938 عیسوی کو لاہور میں۔ چلیے اگلا سوال۔ کشتی مسکینوں جان پاک و دیوار یتیم، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ یاد رکھیے گا، یہاں موسیٰ دیا گیا ہے تو یہ تلمیح کا بھی ہے اس میں، لیکن یہاں آپشن میں تلمیح نہیں دیا گیا ہے، تو اس کا صحیح جواب حسن تعلیل ہو جائے گا۔ وجہ بیان کرنا، اس شعر میں وجہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کشتی مسکینوں جان پاک و دیوار یتیم، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش۔ چلیے اگلا سوال۔ درج ذیل میں دو زمرے صحیح کون سے ہیں بتائیے گا۔ پہلا زمرہ ہے سودا اپنے عہد کے اہم قصیدہ نگار ہیں، اور دوسرا ہے ذوق 19ویں صدی کے نہایت بلند پایہ قصیدہ نگار ہیں۔ تیسرا ہے سودا اور ذوق نے غزلوں کے علاوہ قصائد لکھے ہیں۔ چوتھا ہے ذوق نے بہادر شاہ ظفر کا بہت عمدہ قصیدہ لکھا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا بی اور ڈی۔ ذوق 19ویں صدی کے نہایت بلند پایہ قصیدہ نگار ہیں۔ 1789 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے، اور وفات ان کی 1854 عیسوی میں ہوئی ہے، تو یہ 17ویں صدی عیسوی کے جو ہے یہ قصیدہ نگار ہیں۔ سودا اپنے عہد کے اہم قصیدہ نہیں بلکہ اس کی تصحیح میں کر دی گئی ہے، اور ذوق نے بہادر شاہ ظفر کا بہت عمدہ قصیدہ لکھا تھا۔ بالکل زہ نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، زہ نشاط یہ آپ کے UGC نیٹ کے نظام میں قصیدہ ہے۔ زہ نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، آیا ہو خامے سے نغمہ جائے سریر۔ تو یہ بہادر شاہ ظفر کی بیماری سے صدیابی پر جو ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق نے جو ہے اسے پیش کیا تھا، اور اس قصیدے میں 3 مطلع ہیں اور 100 اشعار ہیں۔ زہ نشاط اگر کیجئے اسے تحریر میں، تو یہ آپ کا درست ہو جائے گا۔ سودا اور ذوق نے غزلوں کے علاوہ قصائد نہیں، انہوں نے صرف جو ہے قصائد ہی لکھے ہیں، تو اس اعتبار سے یہاں سی غلط ہو جائے گا۔ سودا اور ذوق، اچھا یہاں کہا گیا ہے سودا اور ذوق نے غزلوں کے علاوہ، تو یہ غلط ہوگا، بلکہ قصائد کے علاوہ انہوں نے غزلیں، کچھ غزلیں انہوں نے لکھی ہیں، لیکن ان کی جو ہے مہارت وہ قصائد میں ہے، غزلیں جو ہے تھوڑی بہت لکھی ہے، الٹا یہاں کہا گیا۔ ایسے ہوتا قصائد کے علاوہ غزلیں تو درست ہو جاتا، ٹھیک ہے، یہاں کہا گیا ہے غزلوں کے علاوہ قصائد، تو اس اعتبار سے آپ کا سی غلط ہوگا۔ چلیے سودا کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو سودا 1712 عیسوی کو پیدا ہوئے ہیں دہلی میں، اور مرزا محمد رفیع سودا کی وفات جو ہے 1781 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ چلیے یہ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ شعر العجم کی کس جلد میں علامہ شبلی نعمانی نے شاعری کی تعریف اور اس سے متعلق ضروری مباحث شامل کیے ہیں؟ علامہ شبلی نعمانی کا شعر العظم جو ہے یہ 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ آپ نے یہاں بتانا ہے اس کے کس جلد میں شبلی نعمانی نے شاعری کی تعریف اور اس سے متعلق ضروری مباحث
شامل کیے ہیں؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا جلد چہارم میں۔ علامہ شبلی نعمانی نے شعر العظم کی جلد چہارم میں شاعری کی تعریف کی ہے اور اس سے متعلق ضروری مباحثہ بھی انہوں نے شامل کیا ہے۔ چلیے اگلا سوال، اردو کی جائے پیدائش، اردو کی پیدائش کس اپبھرنش سے ہوئی ہے بتائیے؟ تو دوستو اردو کی پیدائش شور سینی اپبھرنش سے ہوئی ہے۔ صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا پہلا، اردو کی جائے پیدائش شور سینی اپبھرنش سے ہوئی ہے۔ اگلا سوال، ڈرامہ آگرہ بازار کی ابتدا نذیر اکبر آبادی کی کس نظم سے شروع ہوتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا شعر عاشور۔ حبیب تنویر نے ڈرامہ آگرہ بازار نذیر اکبر آبادی کی زندگی پر لکھا ہے اور انہوں نے نذیر کی کل 23 منظوم کلام پیش کیے ہیں ڈرامہ آگرہ بازار میں۔ ڈرامہ آگرہ بازار 1954 عیسوی میں کھیلا گیا ہے۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھتے ہیں، شاعری میں سادگی، اصلیت اور جوش کا ہونا ضروری ہے، یہ مشہور قول کن کا ہے؟ شاعری میں سادگی، اصلیت اور جوش کا ہونا ضروری ہے، یہ قول مولانا الطاف حسین حالی کا ہے، 1837 سے 1914 والے کی۔ شاعری میں سادگی، اصلیت اور جوش کا ہونا ضروری ہے بقول مولانا الطاف حسین حالی۔ اگلا سوال، یہ ٹھہری جو شرط وصل لیلا تو استعفا مرابا حسرت و یاس، یہ شعر بتائیے گا ساتھیوں کس کی نظم سے اخذ کیا گیا ہے؟ تو اکبر الہ آبادی۔ یہی ٹھہری جو شرط وصل لیلا تو استعفا مرابا حسرت و یاس، یہ اکبر الہ آبادی کی نظم کا حصہ ہے۔ اکبر صاحب 1846 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے الہ آباد میں اور وفات ان کی اکبر الہ آبادی کی 1921 عیسوی کو ہوئی ہے۔ جوش کی 1896 عیسوی میں پیدائش ملیح آباد میں اور وفات 1982 عیسوی کو اسلام آباد میں۔ ظاہر لدھیانوی کی 1921 عیسوی میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور وفات جو ہے ظاہر لدھیانوی کی 1980 عیسوی میں ہوئی ہے۔ فیض احمد 1911 اور وفات 1984 عیسوی میں۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیں، ان میں سے کس کا شمار مشہور محقق میں ہوتا ہے؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا قاضی عبدالودود۔ باقی عالم مسرور، کلیم الدین رشید، یہ دونوں نقاد ہیں اور جو ہے رشید احمد صدیقی جو ہے یہ انشائیہ نگاری کی وجہ سے مشہور ہیں، مضامین نگاری کی وجہ سے مشہور ہیں اور خاکہ نگاری کی وجہ سے۔ تو یہ آپ کے تیسرا صحیح جواب ہو جائے گا قاضی عبدالودود۔ 1896 عیسوی کو کاکو بہار میں پیدا ہوئے تھے اور وفات جو ہے ان کی 1984 عیسوی کو کاکو بہاری میں ہوئی ہے۔ قاضی صاحب نے 2 رسالے جاری کیے ہیں، ایک ہے رسالہ معیار اور دوسرا رسالہ معاصر، یہ دونوں امتحان میں پوچھے گئے ہیں، تو دونوں رسالوں کو ضرور آپ نے یاد رکھنا۔ پٹنہ سے انہوں نے جاری کیا تھا، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اگلا سوال، مغربی تصور نقد میں کتھارسس کا نظریہ ان میں سے کس نے پیش کیا ہے؟ افلاطون، ارسطو، ٹی ایس ایلیٹ یا پھر آئی اے ریچرڈس؟ تو دوستو کتھارسس کا نظریہ جو ہے ارسطو نے پیش کیا ہے، صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا۔ چلیے سوال نمبر 61، مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر، یہ شعر کس کی نظم کا حصہ ہے؟ تو علامہ اقبال اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر، صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا آپشن۔ کربل کتھا کا ذکر پہلی بار کس تذکرے میں دیکھنے کو ملتا ہے؟ طبقات الشہدائے ہند، گلشن بیخار، تذکرہ ہندی یا پھر گلشن عشق؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا طبقات الشہدائے ہند، یہ تذکرہ ہے مولوی کریم الدین کی، مولوی کریم الدین کا یہ تذکرہ ہے دوستو، تذکرہ شعرائے ہند، مولوی کریم الدین صاحب کا یہ تذکرہ ہے۔ گلشن بیخار شیفتہ کا ہے، شیفتہ کا یہ تذکرہ ہے۔ تذکرہ ہندی کن کا ہے؟ تذکرہ ہندی تو یہ مصحفی کا ہے، مصحفی کا یہ تذکرہ ہے۔ گلشن ہند یہ اردو زبان میں لکھا ہوا اردو شعراء کا پہلا تذکرہ مرزا علی لطف کا ہے، مرزا علی لطف کا یہ ہے۔
طبقات الشعراء ہند کریم الدین کا ہے اور اسی میں کربل قطع کا ذکر سب سے پہلی بار دیکھنے کو ملتا ہے۔ چلیے جی اگلا سوال، محقق اور ان کے تصنیف کے اعتبار سے دو صحیح زمرے کی پہچان کیجیے۔ محقق اور ان کی جو ہے تصنیف کے اعتبار سے پوچھا گیا ہے تو قاضی عبدالودود کا غالب بحیثیت ہو جائے گا اور مولوی عبدالحق کا ہو جائے گا۔ اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیہ کرام کا حصہ۔ پنجاب میں اردو محمود شیرانی کا ہے، جمیل جالبی کا نہیں ہے۔ محمد تقی میر جمیل جالبی کا ہے، محمود شیرانی کا نہیں ہے۔ تو اس حساب سے آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا اے اور سی۔ چلیے سوال نمبر 64، ذیل میں دو زمرے صحیح بتائیے گا کون سا ہے؟ تو ہمت نظر غمزہ سبرس کے یہ کردار ہیں بالکل، اور ڈرامہ انارکلی میں بختیار سلیم کا بے تکلف دوست ہے۔ تو اے اور سی آپ کا تیسرا صحیح جواب ہو جائے گا۔ جان عالم یہاں دیا گیا، یہ باغ و بہار کے کردار نہیں ہے، فسانے عجائب کا کردار ہے 1824۔ ٹھیک ہے، فسانے عجائب کا یہ کردار ہے۔ اور سریا جو ہے ڈرامہ اندر صبا کا نہیں ہے، سریا ڈرامہ انارکلی کا کردار ہے، تو اس اعتبار سے بھی غلط ہو جائے گا۔ رائٹ آپشن آپ کا اے اور سی ہوگا۔ چلیے اگلا سوال، تاریخ وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب بتائیے گا۔ آپ نے یہاں جواب بتانا ہے، تو صحیح جواب ہو جائے گا پہلا یعنی کہ سی۔ سرور جہان آبادی یہ پیدا ہوئے ہیں 1800، اچھا وفات کے اعتبار سے پوچھا گیا، تو سرور جہان آبادی کا انتقال 1910 عیسوی میں ہوا ہے۔ اسماعیل میرٹھی کا انتقال 1917 میں، پھر اکبر الہ آبادی کی 1921 میں، اور نور میم راشد کی 1975 میں۔ تو 1910 سرور جہان آبادی، 1917 اسماعیل میرٹھی، 1921 اکبر الہ آبادی اور 1975 نور میم راشد۔ اب ان کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو سرور جہان آبادی صاحب کی پیدائش جو ہے 1873 عیسوی کو ہوئی ہے، اور اسماعیل میرٹھی صاحب کی 1844 عیسوی کو، اکبر الہ آبادی کی 1846 اور نور میم راشد 1910 عیسوی کو۔ چلیے سوال نمبر 66 دیکھیے گا، صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ تو مولانا محمد حسین آزاد کا نظم ہو جائے گا صبح امید، الطاف حسین حالی کا نشاط امید، علامہ اقبال کا ذوق و شوق، اسماعیل میرٹھی کی خدا کی صنعت۔ تو اس اعتبار سے ساتھی آپ کا پہلا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال، درج ذیل میں سے دو زمرے صحیح بتائیے گا کون سا ہے؟ تو ابن بطوطہ کے تعاقب میں ابن انشا کا سفرنامہ ہے بالکل۔ کندن کنیا کا نہیں ہے، کندن کس کا خاکہ ہے؟ تو یاد رکھیے گا کندن رشید احمد صدیقی کا ہے، تو اس اعتبار سے آپ کا بھی غلط ہوگا۔ چند ہم عصر یہ مولوی عبدالحق کے لکھے ہوئے خاکوں کا مجموعہ ہے، بالکل درست ہو جائے گا، یعنی کہ اے اور سی پہلا آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ غبار خاطر مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے، خاکوں کا نہیں ہے۔ چلیے اگلا سوال، شاعر اور ان کے شعری مجموعے کے اعتبار سے دو صحیح زمرے بتائیے۔ تو یہ سمپل سا سوال ہے، فیض کا نقش فریادی، اختر الایمان کا سرخ سویرا نہیں ہے، نور میم راشد کا گمان کا ممکن، یعنی کہ اے اور ڈی دوسرے میں ہے۔ مخدوم کا ہو جائے گا سرخ سویرا، اور اختر الایمان کا یاد ہو جائے گا، تو اس اعتبار سے آپ کا بی سی غلط ہو جائے گا۔ اگلا سوال، بہترین شعر وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہو۔ یہ مشہور قول کن کا ہے؟ عربی میں اسے کہا جاتا ہے احسن الشعر فی کذبہ،
اس کا ترجمہ ہے اردو: بہترین شعر وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہو۔ تو یہ قول ہے قدامہ ابن جعفر کا۔ بہترین شعر وہ ہے، یہ اپنی کتاب میں لکھے ہوئے نقد و شعر میں، کہ بہترین شعر وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ ہو۔ چلیے سوال 70 دیکھیے گا۔ غبار خاطر کے خطوط مولانا ابوالکلام آزاد نے کس شہر سے لکھے؟ کس کے شہر میں لکھے؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا قلعہ احمد نگر میں۔ صحیح جواب چوتھا ہو جائے۔ چلیے سوال 71 ہے، کرشن چندر کے افسانے مجموعہ ہمویشیہ میں کون کون سے افسانے شامل ہیں بتائیے گا۔ آپ کو معلوم ہوگا دوستو، کرشن چندر کا یہ افسانے مجموعہ ہمویشی ہیں 1948 میں شائع ہوا، اور اس میں ٹوٹل 10 افسانے شامل ہیں۔ کون کون سے اس میں افسانے شامل ہیں تو بات کر لیتے ہیں۔ لالا گھسیٹا رام، دل کا چراغ، دوسری موت اور اندھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا صحیح جواب آپ کا چوتھا ہو جائے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اب باقی اے اور دوسرے تیسرے میں دیکھیے گا تو مکس دیا گیا ہے۔ چلیے اگلا سوال، ذیل میں سے دو زمرے شعر کی حیثیت سے صحیح کون سے ہیں بتائیے گا۔ تو عشق سے طبیعت نے زست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد لا دوا پایا۔ غالب کا یہ شعر ہے۔ دوست دار دشمن ہے اعتماد دل معلوم، حسن کو تغافل میں جرات آزما پایا۔ تو یہ بی اور سی آپ کا صحیح جواب تیسرا ہو جائے گا۔ چلیے سوال نمبر 73، کہاں میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر ڈھیس کیا۔ تو کلی نے سن کر تبسم کیا، اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ تحریک و رجحان اور اس سے وابستہ شخص کے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ تو دوستو، جدیدیت سے تعلق رکھتے تھے شمس الرحمن فاروقی، اور علی گڑھ سے مولوی سمیع اللہ کا تعلق تھا، اور رومانوی تحریک سے اختر شیرانی، ترقی پسند تحریک سے مخدوم محی الدین۔ تو اس اعتبار سے رائٹ آپشن آپ کا چوتھا ہو جائے گا۔ اگلا سوال، آج کا یہ ہمارا آخری سوال ہے، اس کے بعد سے کچھ جنرل سوالوں کو بھی حل کریں گے۔ بتائیے گا زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب یہاں کون سا ہے۔ تو دوستو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہو جائے گا آپ کا ڈی آپشن، یعنی چوتھا۔ سب سے پہلے جو ہے علی گڑھ تحریک آیا، اس کے بعد سے ترقی پسند تحریک، اور پھر جدیدیت۔ تو اس حساب سے آپ کا صحیح جواب چوتھا ہو جائے گا۔ اب دوستو یہاں ہم کچھ جنرل سوالوں کو حل کر لیتے ہیں۔ تو ایک قول ہے، بتائیے گا یہ کن کا قول ہے۔ فیض نے ایک نیا مدرسہ شاعری قائم کیا۔ انہوں نے جس بصیرت افروز احساس اور خلوص و فنکارانہ چابک دستی سے عشقیہ شاعری میں ایک بالکل نئی چیز تھی اور قابل قدر تھی۔ یہ مشہور قول کن کا ہے؟ فیض نے ایک نیا مدرسہ شاعری قائم کیا، انہوں نے جس بصیرت افروز احساس خلوص و فنکارانہ چابک دستی سے عشقیہ شاعری میں بالکل نئی چیز تھی اور قابل قدر تھی۔ تو یہ قول فراق گورکھپوری کا ہے۔ فراق گورکھپوری کا یہ قول ہے۔
فیض نے ایک نیا مدرسہ شاعری قائم کیا۔ انہوں نے جس بصیرت افروز احساس، خلوص و فنکارانہ چابکدستی سے عشق کیا، شاعری میں ایک بالکل نئی چیز تھی اور قابل قدر تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ قول جو ہے یہ جو ہے فراق گورکھپوری کا ہے۔ چلیے اگلا سوال کا جواب بتائیے گا۔ اقبال انسانیت کو فطرت کا محبوب ترین جوہر سمجھتے ہیں۔ اقبال انسانیت کو فطرت کا محبوب ترین جوہر سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں فطرت ہستی خوب سے خوب تر کی جستجو میں ہے۔ ان کا فلسفہ حیات زندگی اور موت دونوں کا ایک بلند تصور رکھتا ہے۔ یہ مشہور قول کن کا ہے؟ تو یہ قول ہے اعلی احمد سرور کا۔ اعلی احمد سرور کا یہ قول ہے، اقبال انسانیت کو فطرت کا محبوب ترین جوہر سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں فطرت ہستی خوب سے خوب تر کی جستجو میں ہے۔ ان کا فلسفہ حیات زندگی اور موت دونوں کا ایک بلند تصور رکھتا ہے، بقول اعلی احمد سرور۔ اگلا سوال ہے، فیض کی شاعری میں انگریزی ادب کا ایک خوشگوار اثر جدید انسان کے ذہن اور ایشیائی تہذیب کے قابل قدر عناصر کی ایک قوس قزح جلوہ گر ہے۔ یہ قول بتائیے گا کن کا ہے؟ فیض کی شاعری میں انگریزی ادب کے ایک خوشگوار اثر جدید انسان کے ذہن اور ایشیائی تہذیب کے قابل قدر عناصر کی ایک قوس قزح جلوہ گر ہے۔ یہ مشہور قول یاد رکھیے گا اعلی احمد سرور کا ہے۔ اعلی احمد سرور کا یہ قول ہے فیض کے تعلق سے۔ چلیے اگلا سوال، اقبال مجھ کو ٹیگور اور شیکسپیئر سے کئی فٹ اونچا نظر آتے ہیں۔ یہ قول کن کا ہے؟ اقبال مجھ کو ٹیگور اور شیکسپیئر سے کئی فٹ اونچا نظر آتے ہیں، تو یہ قول ہے کلیم الدین کا، بلکہ یہ قول ہے خواجہ حسن نظامی کا۔ خواجہ حسن نظامی کا یہ قول ہے، اقبال مجھ کو ٹیگور اور شیکسپیئر سے کئی فٹ اونچا نظر آتے ہیں، بقول خواجہ حسن نظامی۔ اگلا سوال ہے، اختر الایمان کی خود نوشت اس آباد خرابے میں کے عنوان سے کس پریس میں شائع ہوئی تھی؟ تو یہ شائع ہوئی تھی سوغات میں۔ اختر الایمان کی خود نوشت اس آباد خرابے میں کے عنوان سے جو ہے سوغات میں شائع ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے، اکبر کی نظم جلوۂ دربار دہلی کو کس نے ایک انفرادی رنگ کی نظم کہا ہے؟ اکبر کی نظم جلوۂ دربار دہلی کو کس نے ایک انفرادی رنگ کی نظم کہا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا حامد کاشمیری۔ حامد کاشمیری نے اکبر کی نظم جلوۂ دربار دہلی کو جو ہے انفرادی رنگ کی نظم کہا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔